میں فاریہ چوہان ہوں۔ میرا تعلق چکوال سے ہے۔ میرے والد صاحب پاکستان ریلوے میں اعلیٰ عہدیدار تھے، مگر میرے بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرے والد صاحب کو ملنے والے تمام فنڈ میرے چاچوں نے میری ماں سے ہتھیا لیا اور پھر ہمیں یہ کہتے ہوئے گھر سے نکال دیا تھا کہ بھائی مرنے سے پہلے یہ گھر اپنی ماں کے نام کر گئے تھے۔ میری ماں مجھے لے کر ماموں کی دہلیز پر آ گئی، مگر جلد ہی ممانی کی لڑائی جھگڑے سے تنگ آ کر انہوں نے بھی ہمیں رکھنے سے انکار کر دیا۔ میرے والدین کے پاس مجھ سے بڑی ایک اولاد تھی جو کہ ٹرانسجینڈر تھی۔ میرے والد صاحب نے اسے رکھنے سے انکار کر دیا اور میری ماں کو کہا کہ اسے کسی ہجڑے کے گروہ یا کسی فلاحی ادارے میں چھوڑ آؤ، مگر ماں چونکہ ماں ہوتی ہے اس لیے میری ماں اپنی اولاد کو ہمیشہ کے لیے خود سے جدا نہ کر سکی اور میرے ٹرانسجینڈر بھائی جس کا نام عارف تھا کو اپنی بے اولاد دوست کے حوالے کر دیا اور کہا میں وقت آنے پر اپنی امانت لے جاؤں گی۔ میں اپنے ٹرانسجینڈر بھائی سے بچپن میں 1-2 بار ملی تھی۔ اس کے بعد میں نے پاپا کو بتا دیا کہ میری ماں کسی عجیب سے بچے کو ملنے جاتی ہے، تو میرے والد صاحب نے میری ماں کو بیلٹ کی مدد سے بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ وہ دن اور آج کا دن میں کبھی اپنے ٹرانسجینڈر بھائی سے نہیں ملی، نہ کبھی میری ماں مجھے ساتھ لے کر گئی، نہ ہی مجھے پتا ہے کہ میری ماں عارف سے ملتی بھی ہے یا نہیں۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا، میں جوانی کی طرف بڑھتی گئی اور میری ماں کی عمر ڈھلنے لگی۔ میں جب بیچلر تک پہنچی تو گھر کے اخراجات پورے کرنا اور مجھے تعلیم دلوانا دونوں کام ایک ساتھ ممکن نہ رہے، تو مجبوراً میری ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف دوران تعلیم مجھے ایک لڑکے اعجاز علی بٹ سے محبت ہو گئی۔ اعجاز علی بٹ کے کہنے پر میں نے ماں سے اپنی پسند کے متعلق بات کی تو میری ماں نے بنا کوئی دلیل سنے میری بات کو رد کر دیا۔ میں بھی ضد پر اڑ گئی اور آخرکار ایک دن ماں کی مرضی کے خلاف جا کر اعجاز علی بٹ سے نکاح کر لیا۔ اعجاز علی بٹ کے والد صاحب کا نیوزی لینڈ کے 4 مشہور شہروں میں سٹیل کی فرانسس کا بزنس تھا۔ میں اعجاز علی بٹ کے ساتھ نیوزی لینڈ شفٹ ہو گئی اور پھر کبھی پلٹ کر ماں کی خبر نہ لی، یہاں تک کہ میرے بچے بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے۔ ایک دن آکلینڈ کے مشہور پارک میں مجھے میری ایک پرانی جاننے والی اچانک مل گئی جن کا نام رابعہ تھا۔ انہوں نے اتنے عرصے بعد بھی مجھے پہچان لیا۔ وہ ہمارے محلے کی سب سے امیر فیملی تھی اور مجھے تعلیم مکمل کروانے کے لیے میری ماں نے ان کے گھر بھی بطور ملازمہ کام کیا تھا۔ میں رابعہ سے ملنے سے پہلے آج تک کبھی اپنے فیصلے پر کبھی نہ پچھتائی تھی، مگر رابعہ سے ملنے کے بعد نہ صرف پچھتاوا شروع ہو گیا بلکہ مکافات عمل کی چکی بھی چلنے لگی۔ میں نے رابعہ سے اپنی ماں کے متعلق پوچھا تو رابعہ نے بتایا کہ تمہاری ماں تمہارے جانے کے بعد ایک ہجڑے کو گھر لائی تھی۔ لوگوں سے کہتی تھی کہ یہ اس کی اولاد ہے، مگر لوگوں نے تمہاری ماں کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ تمہاری ماں نے میری ماں کو تمہارے ہجڑے بھائی اور تمہارے باپ سے کی گئی شکایت کے متعلق بتایا، پھر یہ بھی بتایا کہ کتنا عرصہ اپنی سگی اولاد کو ملنے کے لیے تڑپی۔ انہوں نے کہا چند دن پہلے میری دوست جس کے گھر میں نے عارف کو چھوڑا تھا، میرے اسی دوست کے شوہر نے عارف کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ تمہاری ماں کی کہانی سن کر ہم سب لوگ رو پڑے تھے، مگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تمہاری ماں وہ محلہ چھوڑ کر اپنے ٹرانسجینڈر بیٹے کے ساتھ چلی گئی۔ میرے والد صاحب نے تمہارے بھائی کو فروٹ والی ریڑھی لگوا دی، مگر ظالم معاشرے نے تمہارے بھائی کا جینا دھوبر کر دیا۔ رابعہ نے مزید بتایا کہ تمہارے اس غلط قدم کی اذیت نے تمہاری ماں کو دل کی مریضہ بنا دیا۔ ان کا مہنگا علاج کروانے کے لیے عارف فروٹ بیچ کر پیسہ پورا نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اس نے شادی بیاہ کے فنکشن پر ناچنا شروع کر دیا۔ ناچ کر کمائے گئے پیسوں سے عارف نے اپنی ماں کا علاج شروع کروایا، مگر ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا اور 8 لاکھ روپے فیس مانگی جو کہ عارف کے لیے دینا ناممکن تھی۔ اسی دوران نئے محلے میں جہاں تمہاری ماں اور عارف شفٹ ہوئے، وہاں کے چند اوباش لڑکوں نے عارف کو لالچ دیا کہ آج رات کو ایک بہت بڑا فنکشن ہے، وہاں جا کر ڈانس دکھاؤ تو 2-3 لاکھ روپے کما سکتے ہو۔ عارف نے ان اوباش لڑکوں کی بات مان لی۔ انہوں نے عارف کو بہلا پھسلا کر دور ویرانے میں لے جا کر جنسی تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اور ثبوت مٹانے کے لیے عارف کو زندہ جلا ڈالا۔
ادھر جب عارف کی موت کی خبر 3-4 دن بعد تمہاری ماں تک پہنچی تو وہ بھی صدمے سے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ عارف کی لاش ایک فلاحی ادارے کے سپرد کر دی گئی، جبکہ تمہاری ماں کے کفن دفن کی ذمہ داری میرے والدین نے لے لی۔ تمہارے ماموں کی فیملی سے اطلاع کے باوجود بھی کوئی تمہاری ماں کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے نہیں آیا۔ رابعہ کی بات سن کر میں رونے لگی۔ میں نے سہارے کے لیے رابعہ کے کندھے پر سر رکھنا چاہا تو رابعہ نے میرا سر جھٹک دیا۔ رابعہ مجھے ایسے ہی چھوڑ کر چلے گئی۔ میں واپس گھر آئی تو دیکھا میری بیٹی اپنے غیر مسلم بوائے فرینڈ کے ساتھ نازیبہ حرکات کر رہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھا دیا۔ میری بیٹی نے پولیس بلا لی، مجھے گرفتار کر لیا۔ وہیں میری بیٹی نے مجھے سائیکو پیشنٹ قرار دیا۔ میرے بیٹوں میں سے کوئی میری حمایت میں سامنے نہ آیا اور مجھے چند ماہ کے لیے ایک ادارے کے سپرد کر دیا گیا جہاں میرا دماغی علاج ہو سکے۔ میرے اسی کیس کے دوران علاج میں میرا شوہر فوت ہو گیا۔ مجھے شوہر کا آخری بار دیدار بھی نصیب نہیں ہوا کہ کہیں میں اپنی دماغی حالت کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچا دوں۔ شوہر کی موت کے بعد کاروبار بیٹوں نے سنبھال لیا اور مجھے ہمیشہ کے لیے اولڈ ہوم چھوڑ آئے۔ میں اب ایک عرصے سے اولڈ ہوم میں ہوں۔ شاید مرنے کے بعد بھی میری اولاد مجھے نہیں اپنائے گی اور مسلم ہونے کے باوجود مجھے عیسائی انداز میں دفنا دیا جائے گا۔ میری لاکھوں منتوں کے بعد 1-2 بار رابعہ مجھ سے ملنے آئی، مگر اس بار اس نے بھی معذرت کر لی اور کہا کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ میں اب یہاں پر اپنی آخری سانسیں تک قیدی بن کر رہوں گی۔ میری موت کے بعد اگر کوئی مسلمان فیملی میری لاش کو اسلامی انداز میں دفن کرنے کی ذمہ داری لے گی تو میری میت ان کے حوالے کر دی جائے گی، نہیں تو ادارے کے رواج کے مطابق مجھے دفن کر دیا جائے گا۔ میں اپنی کہانی کے اختتام میں فقط اتنا کہوں گی کہ اگر آپ کی محبت آپ کے والدین کے لیے اذیت بننے لگے تو اپنی محبت چھوڑ دیں۔